ہم چاہتے ہیں. میں سسٹم پہ آتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے میں ذرا کیانی صاحب کی اپینین لے لوں. میں سسٹم پہ آتا ہوں. کیانی صاحب یہ سارا پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے, یعنی TOR کی بات, اٹ مینس کہ ایک ولنگنس تو ہے نا پھر بات کی. پھر آپ کی جو پارٹی بے چینی کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ ہم ضرور, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا آپ ہاں کریں ہم خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے. کوئی بے چینی نہیں ہے. اچھا صاحب دیکھیے, ایک ولنگنس کو بے چینی کے ساتھ نہیں کنفیوز میرا خیال ہے کرنا چاہیے. تو ہماری ہرگز بھی یہ جو ایک سیاسی یا جمہوری سوچ ہے اس کو ہماری کمزوری یا مجبوری یا کوئی بے چینی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ نہیں بات کرنا چاہتے نہ کریں, مگر ہم بطور سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھیں گے, کیونکہ یہی ایک سیاسی سوچ ہے. باقی میں نے آپ کو جس طرح کا کام ہمارا جاری رہے گا. دیکھیے دوسری بات, یہ قریشی صاحبہ بھی بات کری تھیں کہ ان کی جماعت عوام سے بات کر رہی ہے, تو ان کی جماعت کے 5 فیکشنز 5 مختلف باتیں عوام سے کر رہے ہیں. تیسری تو منع کر دیا نا بیرسٹر گور خان نے, سر یہ روزانہ کا معاملہ, سر یہ روزانہ کا معاملہ. تیسری بات یہ ہے کہ اب میں نے تو خبروں میں یہ پڑھا تھا, مجھے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا جی کہ ہم عمران خان صاحب کی باتیں فالو کریں, مگر میں نے تو خبروں میں یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے 3 لوگوں کو کہیں نامزد کیا اپنی جماعت سے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کریں. تو دیکھیے یہ کہنی ہے, کیونکہ یہ اور یہ میڈیا پرسن سے بات کرتے ہوئے یہ خبر آئی تھی غالباً. تو دیکھیے مجھے خیر اس چیز سے غرض نہیں ہے. بات یہ ہے اور یہ ریالٹی ہے کہ عمران خان اور PTI ایک غیر جمہوری غیر سیاسی جماعت ہے جس نے کبھی بھی پچھلے چند سالوں میں ان کو نہیں پراج صاحب مجھے نہیں ملی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے 109 پنجاب. allow me to complete my point. Allow me to say one thing, Bilal, and then you Please can don't interrupt. This happens in every issue. Please allow me. You say multiple things which are ridiculous and I tolerate. سر یہ عکاسی کر رہی ہے جماعت کی سوچ کی, یہ جماعت کی اپروچ کی عکاسی کر رہی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس جماعت نے 2017-18 کے بعد اب بطور جماعت حکومت میں ہوتے بھی ہوئے اور اس کے بعد بھی کبھی بھی سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کرنے کی کیپیسٹی اور ولنگنس نہیں دکھائی. میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا. الیکشن ریفارم ایکٹ ان کی مرضی سے آیا. سر نو نہیں مندوخیل صاحب اس کمیٹی میں یہ شامل نہیں پراجا صاحب یہ بھی سن لیجیے. الیکشن ریفارم ایکٹ 2017 سر وہ ہم اس ڈائلاگ کو آپ تھے لیکن یہ بھی تھے نا سر, ہم نے ان کا انتظار نہیں سر سنیں سر یہ نہیں. اب آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا تو یہ 3 مثالیں سنیے گا. سب سے پہلے بالا کوٹ ایئر اسٹرائک. ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے, بالا کوٹ ایئر اسٹرائک میں عمران خان کی انا نے اس کو اجازت نہیں دی کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ رہیں. دوسری مثال, جب ہماری 16 ماہ کی حکومت کے اندر دونوں جماعتوں کی ٹیمیں بیٹھی تھی الیکشن کی ڈیٹ پہ بات کرنے کے لیے, تب بھی عمران خان نے ہاتھ کھینچا. اب آ جائیں الیکشنز ایکٹ پہ. یہ برعکس مثال ہے جو ہم نے قائم کی. الیکشنز ایکٹ کے لیے 2017 الیکشنز ایکٹ کے لیے 3 سال پارلیمنٹری کمیٹیز اور سب کمیٹیز کی میٹنگز ہوئیں, جس کے اندر ہم نے PTI کو اس عمل میں شامل رکھا اس چیز کے باوجود کہ یہ باہر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کو لانتے بھیج رہے تھے, اور ہم نے میٹنگز ڈیلے کی تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو آئے. اس کے برعکس آپ ان کو دیکھ لیجئے, جب ان نے EVMs اور اوورسیز ووٹنگ کا عمل میں جب ان نے وہ پروملگیٹ کروائی تھی تو ان نے تو الیکشن کمیشن کا بھی پوائنٹ آف ویو نہیں ٹالریٹ کیا تھا. تو دیکھیے یہ مستقل آج تک جب بھی PTI اور دوسری سیاسی جماعتوں کے بیچ میں اگر ڈائلاگ نہیں ہو سکا یا بریک ڈاؤن ہوا ہے تو PTI کے ہی ہاتھ کھینچنے سے ہوا ہے. اس جماعت نے مستقل سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات نہ کرنے کی صلاحیت دکھائی ہے, اور آج بھی ان کی کوئی سوچ اس طرح کی نہیں. مجھے کیا یاد آ گیا, وہ آپ کو بھی یاد ہوگا, فیٹف کے لیے لیجسلیشن ہونی تھی, گرے لسٹ پہ ہم تھے, 38 پوائنٹس آئے تھے اور لیجسلیشن کی ضرورت تھی کیونکہ گرے لسٹ سے اترنا تھا. آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ واک آؤٹ, ہے نا, پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کر گئے تھے. یہ بھی سن لیجیے. ہاں جی, فاٹف کی آڑ کے اندر ہر کالا قانون لانا چاہ رہے تھے جو فاٹف کی ریکوائرمنٹ ہے. نہیں, آپ لوگ NRO چاہ رہے تھے, آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے کیسز معاف کریں. آپ جو شہریار افریدی صاحب بات کر رہے ہیں, ایکچولی بلیال NRO خان بھی تھے اس وقت, یہ بھی NROs یہ لوگ لے آج کل یہ NROs. اچھا لیٹس ناٹ شاؤٹنگ میچ نہیں بناتے. اچھا پھر میں بریک